ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا۔ عبداللہ گل صاحب، میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ کے والد محترم کے طور پہ نہیں، اس قوم کے ایک ہیرو کے طور پہ، ایسٹ کے طور پہ جناب حمید گل نے جو کچھ ماضی میں کہا، بہت ساری باتیں درست ثابت ہوئیں اور بہت ساری باتیں آج درست ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ ایران اور خامنائی تو اس امت مسلمہ کی غیرت اور عزت کا سمبل بن گئے، ہمارے عرب کنٹریز کب سمبل بنیں گے، کب یہ صہیونی سازشیں سمجھیں گے؟ اب تو کھل کے سامنے آ گیا اسرائیل کہ اسرائیل پاکستان سے کیا چاہتا ہے، ایران پہ اٹیک کروانا چاہتا ہے، سعودی عرب کو کیسے یوز کر رہا ہے، قطر کو کیسے کر رہا ہے، وہ ٹرکی کو کیسے الجھانا چاہتا ہے۔ تو اب تو پہلی دفعہ اسرائیل اتنا کھل کے ایکسپوز ہوا، کہاں کہاں سے را کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں، ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ تو آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ ہمارے مڈل ایسٹ کے جو برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کو ریئلائزیشن ہوگی؟ ذوالفقار راحت صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے والد صاحب کے حوالے سے بات کی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ دیکھیں، صرف میں نہیں سمجھتا کہ یہاں وہ ایک امت اسلامیہ کے ایک لیڈر بن کر علی خامنہئی صاحب زندہ ہوئے ہیں، بلکہ وہ تمام ان ممالک کے بھی نمائندگی کر رہے ہیں جو آج امریکہ کے ظالمانہ رویوں کے خلاف ہیں، جو اسرائیل کی دہشت گردانہ پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بار بار پوری دنیا اکٹھی ہو کے یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوئی، لیکن انہوں نے اسرائیل کو ہمیشہ ویٹو کر اس کے اوپر ویٹو کیا امریکہ نے، یعنی کہ پوری دنیا ایک طرف اور امریکہ ایک طرف ہے۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ دنیا کو تقسیم کر ڈالا، اور یہی تقسیم آج شاید اسپین کے اندر بھی جو ایک ریزسٹنس کا سمبل ہے وہ تو آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب افغانستان کے اندر صورتحال تبدیل ہوئی تو آنریبل ایگزٹ، جس طرح سے ابھی ذوالفقار صاحب بات کر رہے تھے، آنریبل ایگزٹ کی تب بھی باتیں ہوتی تھیں، تو پھر آنریبل ایگزٹ ملا یا رات کی تاریکی میں منہ چھپا کے باگرام سے آخری جرنیل بھاگا؟ وہ تو ویڈیو سب نے دیکھی ہے، وہ تو تصویر دیکھی ہے۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آنریبل ایگزٹ وہ چاہیں گے ضرور، لیکن آنریبل ایگزٹ ملے گا نہیں، کیونکہ وہ ڈس آنر ہو چکے ہیں۔ اور جو ابھی رپورٹ آئی ہے، جو گورنمنٹل امریکن رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ رجیم مزید مضبوط ہو کے سامنے آئی ہے بجائے اس کے کہ رجیم کمزور ہونے کے ایران کے اندر۔ تو رجیم تو چینج ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل میں نظر آ رہی ہے۔ اب اس سے ایک اور بڑا بھیانک افیکٹ پڑے گا، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو باقی ممالک ہیں ان کو کوئی سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ نہیں، میرا خیال یہ لگ رہا ہے کہ اب گلف کے نقشوں میں تبدیلی آنے والی ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ گلف کے نقشے اب اس طرح سے رہ پائیں گے۔ اور خاص طور پہ جو امریکہ کے حوالے سے دیکھیں نا، ایک بہت بڑا بھرم ہوتا ہے، ایک بہت بڑا اورا ہوتا ہے، ایک سموک سکرین کریٹ کی ہوتی ہے کہ جناب ہم انٹچبل ہیں، انوینسیبل ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ آئرن ڈوم کی بھی دھجیاں اڑ گئیں، ڈیوڈ سلنگ سسٹم کی بھی دھجیاں اڑ گئیں، وہ تھارڈ میسائل بھی جو ٹھڈے کی نوک کے اوپر آ اچھا گیا۔ عبداللہ گل اور صاحب، پھر جو امریکہ تو صرف عرب کنٹریز کو ایک ہی سودا بیچتا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ایران آپ سے زیادتی کرتا ہے۔ ایران نے اب سب کو ٹارگٹ کیا اور وہاں سے امریکہ بھاگا، یعنی وہ جو تاثر دے رہا تھا وہ تو غلط ثابت ہو گیا۔ قطر کے ساتھ ٹرمپ نے ایگریمنٹ کیا کہ قطر پہ حملہ، ٹرمپ پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ۔ اب وہ قطر والے کہتے ہیں کہ جب ہماری اینٹ سے اینٹ بجائی گئی تو ہمیں تو ٹیلی فون کال بھی نہیں کی۔ تو میرا خیال ہے اب یہ نقشہ بھی بدلے گا اور ایران ایک طرح سے پورے مڈل ایسٹ کی آزادی کی اور پورے امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ $400 ملین کا ایئر فورس ون جہاز دے کے بھی اگر یہی ذلت اور رسوائی اپنے نام پہ کروانی تھی تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا بات تو فائدہ؟ یہ ہے، بالکل اس ٹھیک۔ ٹائم پہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اب صرف یہاں بات رکے گی نہیں، اب یہ امریکن ڈاؤن فال کا ایک بہت بڑا جواز بن جائے گا۔ مڈل ایسٹ سے وہ بھاگے گا، اس کو بھگایا جائے گا۔ اب وہ زبردستی وہاں رہ نہیں سکتا۔ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر جو تجارت کا ایک سلسلہ تھا وہ بھی اب ویسا نہیں رہے گا۔ وہ جو کہتے تھے نا یا شیخ ویزا بھیج، اب وہ یا شیخ ویزا بھیج والا سلسلہ بھی نہیں رہے گا۔
آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ عرب دنیا سے پاکستان کا ویزا لے کے پاکستان آنے کے لیے تانتا بنا ہوا ہے پاکستان ایمبیسی کے اندر. لوگ کہتے ہیں پاکستان آنا ہے. ایک دفعہ پاکستانی جو ہے وہ ویزا نہیں ملتا تھا, سفارشیں کراتے تھے سفیر سے, کسی وزیر سے کہ جناب ہمیں وہ یو اے ای کا ویزا لگا دو. آج وہ پاکستان کا ویزا لے کے آ رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں خدا کی شان ہے. اب یہ سارے سلسلے میں آپ کو یاد ہے میرے والد کا آپ نے ذکر کیا, تو اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے. آپ دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ جیسا ملک پاکستان سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اور ابھی وہ جو پنجابی میں ایک بات کر لوں کہ جے گل دعاواں تے آ گئی ہے وائٹ ہاؤس وچ, جڑے پادری بلا کے دعاواں کرا رہے ہیں, تے بہتر ہے ہن ہتھیار رکھ دیو ٹرمپ جی, ہن تے مار پڑ ہی گئی ہے تانوں. اور عبداللہ گل مطلب صاحب, گل ختم کرو. عبداللہ گل صاحب, جو یو اے ای کی صورتحال تھی, ہمارے آفیشلز کو ویزے نہیں مل رہے تھے, سینئر لوگوں کو ویزے نہیں دے رہے, وہاں پہ جوش کا پڑاؤ تھا, انڈیا کے وہاں پہ بندر بن رہے ہیں. آج وہاں پہ ایئرپورٹ کی جو میں حالت دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ داخل ہونے کے لیے نہیں, دبئی سے نکلنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے, ہزاروں لوگ ایئرپورٹ پہ جمع. استغفر اللہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں الفاشر میں کیا ہوا, پھر ان کا کردار مطلب سوڈان کے اندر دیکھ لیں آپ, ان کا کردار وہاں دیکھ لیں, یہ کیا نام ہے یمن کے اندر دیکھ لیں, صومالی لینڈ کے اندر دیکھ لیں, جس جگہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا, جنہوں نے تسلیم کیا تھا, پوچھے نا وہ جو بورڈ آف پیس تھا وہ کہاں چلا گیا حضرت, وہ تو بورڈ آف وار بن گیا. ابھی وہ جو کہتے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں, مطلب ہمارے دیکھیے نا ایک سب سے بڑا ہوتا ہے بھرم, کسی کو ایک بدماش ہے نا وہ پھرتا ہے گلی کے اندر, میں بڑا بدماش ہوں فلانا, تو یہ فلانا, دھمکیاں لگا, دھمکی دھمکی دھمکی. ایک آدمی نیچے سے بالکل چھوٹا سا آدمی آیا پتلا سا, اس نے اس کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مار دیا. تو ابھی تھپڑ کھا کے گال لال ہو گئے. بالکل صحیح ہے. ان کی یہ ابھی جائے نہ جائے ماندم نہ پائے رستم کی سچویشن کے اوپر. عبداللہ گل صاحب, آپ سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. شیر افضل بھرپت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ابھی ایک تازہ فیصلہ آیا ہے عمران خان کے حوالے سے, ان کی جیل سے باہر منتقلی کے حوالے سے وکلا نے کیس دائر کیا تھا, کورٹ نے ابھی ڈیسیژن دیا ہے. شیر افضل بھرپت صاحب, ویلکم ٹو دی شو. آپ ذرا اپڈیٹ کیجئے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں آپ کے ویوز کیا ہیں, اور جو موجودہ ٹیم عمران خان کے نیریٹو کو لے کے چل رہی ہے, ان کے کیسز کو لے کے چل رہی ہے, ان کی کامیابی ہے ناکامی ہے؟ بہت شکریہ. یہ جو فیصلہ آیا ہے, مجھے ویسے ابتدا میں ہی یہ حیرت تھی کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے تو رجوع کر رہی تھی کہ خان کو جو ہے اسپتال شفٹ کیا جائے, لیکن ابھی تک جو یہ 7 دہائیوں پر محیط ہماری جو تاریخ بنی ہے قانونی ان حوالوں سے کہ جب کوئی شخص جیل میں ہوتا ہے اور ان کو علاج درکار ہوتا ہے تو اس کے لیے تو قانون کے تحت بڑا واضح طریقہ کار ہیں, اور وہ طریقہ کار یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کو باہر علاج کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کے وکیل جو ہیں جیل سپرڈنٹ کو درخواست دیتے ہیں کہ جی یہ حالات ہیں اور ان بیماریوں کے پیش نظر علاج جیل میں ممکن نہیں ہے, تو یہ تعین کرنے کے لیے کہ کیا علاج جیل میں ممکن ہے یا نہیں ہے, اور ان کا علاج کہاں سے ہونا چاہیے اور کس طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے, اس کے لیے اسپیشل میڈیکل بورڈ کی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اور جب اسپیشل میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس میں جو ریلیونٹ بیماری ہوتی ہے ان کے ماہرین شامل ہوتے ہیں, وہ پھر ملزم یا قیدی حوالاتی کا ملاحظہ کرنے کے بعد جو ہیں اپنی سفارشات مرتب کر کے جیل حکام کو دے دیتا ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میڈیکل بورڈ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو اس میڈیکل بورڈ کے اوپر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پہ ریویژن کریں, اور یہ اختیار پھر ڈپٹی کمشنر کو ہوتا ہے, ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو, کہ وہ جو ہے ریوائز کریں اور اوپر ایک اور میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں جو ان سے سینئر ڈاکٹروں پہ مشتمل ہو. اچھا بھرپت صاحب, یہ اکارڈنگ ٹو دی لا تو آپ صحیح پروسیس بتا رہے ہیں, لیکن کھوسہ صاحب تو بڑے ہوپفل تھے, وہ تو کہتے ہیں کہ بس 2-4 دنوں میں
خان صاحب رہا ہو جائیں گے، وہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کیسے دعوے کر رہے ہیں. نہیں، کوثر صاحب ہمیشہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو امید دلاتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو حالات ہیں عمومی اور جو قانونی انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر میرا خیال ہے تمام وکلاء کو، پاکستانیوں کو، پی ٹی آئی کے ورکر کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے. خان کی رہائی جو ہیں وہ موجودہ حالات میں تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کی رہائی ہوگی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہیے یہ تھا، یہ میڈیکل، یہ اسپتال شفٹنگ جو ہوتی ہے، یہ عدالت اپنے کہیں فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہ ہے. عدالت کہیں کہ اچھا جن میں مروت صاحب یہ ایران اور امریکہ جنگ کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟ یہ بس اس ایران اور امریکہ کی جنگ نے جہاں پورے خطے پہ ایک مضر اثرات مرتب کیے ہیں، وہاں پہ اسلامی دنیا جو ہیں اس کے ایک صدیوں سے کنسپٹ تھا امت کا، امہ کا، اس کنسپٹ کو پارا پارا کر دیا ہے. کوئی امہ نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور جہاں مفادات کی باری آتی ہیں وہاں پھر اپنے مسلمان بھائی کا گلا کاٹنے میں بھی یہ مسلمان دیر نہیں کرتے ہیں. جو ایران کے ساتھ عرب ممالک کر رہے ہیں، حب اسرائیل اور امریکہ میں جس طریقے سے اپنے اڈے اور اسپیس دیے ہوئے ہیں، اور یہ ایران کی ہی ہمت ہے کہ انہوں نے جو ہے ایگزیکٹلی بالکل صحیح، مروت صاحب آپ نے صحیح کہا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. عارف عباسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کو ریئلائز ہوگا، اور پاکستان کے لیے بھی وہاں سے کوئی اپرچونٹی نکلے گی، امریکہ آؤٹ ہو جائے گا، اور یہ جو آئل ریزرو ہیں جس پہ امریکہ کھیل رہا تھا اور اس کے ڈالر کو سپورٹ مل رہی تھی، وہ امریکہ ویک ہوگا آنے والے دنوں میں؟ ہاں دیکھیں جی، امریکہ کا ویک ہونا تو یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا آنے والے وقتوں میں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو نقشہ دنیا کا بنا تھا وہ بدلی ہونے جا رہا ہے. یہ تو بڑی سمجھ ہے لوگوں کو. جہاں تک میڈل ایسٹ کے ممالک کا تعلق ہے، دیکھیں ہم اسے ہمیشہ برادر اسلامی ممالک، امہ کے اہم ستون سمجھتے ہیں، بٹ ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہاں جو نقشہ جمایا گیا جن لوگوں کو، ان کا جو جس طرح کے مفادات ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ول آف دا پیپل کچھ اور ہے اور حکمران مڈل ایسٹ کے کچھ اور ہے. ایسے ہمیں زیادہ خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے ان حکمرانوں سے، کیونکہ ان کا جو ماضی کا کردار ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی انہوں نے وہی چیز کی ہے جو انہیں کہا گیا، جنہوں نے ان کو لگایا ہے. اگر ہاں ویل آف دی پیپل وہاں ہو، وہاں اگر جمہوریت ہو، تو پھر تو وہاں کے معاملات کچھ اور ہوں گے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہمیں بہت زیادہ اچھائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے ان ممالک سے. ہاں انہیں اتنا سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ ان کے پیسوں سے لگائے گئے سسٹم، ان کے پیسوں سے بنائے گئے بیسز، ان کے پیسوں سے خریدے گئے ریڈار جو ان کے کام نہیں آئے اور ان کو نہیں بچایا گیا، وہ بالکل جنہوں نے ٹھیک ہے، لگائے تھے، جنہوں نے بالکل ٹھیک ہے. پیسے دیے تھے، وہ اٹھا کے جس کے لیے لگائے تھے اس کے لیے لے گئے. عارف عباسی صاحب بالکل صحیح کہا. علی بدر صاحب دیکھیں، دو بنیاد کے اوپر جنگ لڑی جاتی ہے. ویسے تو کہتے ہیں کہ ہتھیار بھی میٹر کرتے ہیں، جذبے بڑے میٹر کرتے ہیں، لیکن ایک نیشنلزم ہوتا ہے اور دوسرا مذہب ہوتا ہے. اور جب نیشنلزم آپ کا ویک ہوتا ہے تو پھر آپ مذہب کا سہارا لیتے ہیں. ٹرمپ نے بھی سہارا لیا، اسرائیل نے بھی اس کو مذہبی جنگ بنانے کی پوری کوشش کی، اس میں بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور ان کے تمام سولجر وہاں پہ پٹیشنیں دائر کر رہے ہیں، اس پہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہانیاں ہمیں سنا رہے ہو. علی بدر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ انہوں نے مذہبی رنگ دینے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن انہوں نے شاید تھوڑی سی غلطی ہو گئی. انہوں نے ایران کی ہسٹری نہیں پڑھی. ایران جو ہے وہ بڑا مضبوط بہادر نیشن ہے. 10 سال آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو چھوٹے تھے، 10 سال عراق کے ساتھ انہوں نے جنگ جاری رکھی تھی، اور پھر 10 سال بعد جا کے یہ جنگ ختم ہوئی تھی. تو ایران کو اس بات کا پتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کرنا، اور انہوں نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی. جہاں پہ وہ اپنا ایک کم قیمت کا ڈرون اڑاتے ہیں اور اس ڈرون کو مارنے کے لیے $6 ملین کا میزائل چلایا جاتا ہے. تو آج 12 دنوں میں $8 بلین سے زیادہ امریکہ کا خرچ ہو گیا ہے. اور سارے امریکن فوجی بھی چیزیں بھی، جیسے اب ابراہیم لنکن پہ اٹیک کیا گیا ہے،
اس کا ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور دیگر جو بیسز کے اوپر امریکن فوجی مارے گئے ہیں، اور جتنا نقصان اسرائیل کے اندر ہوا ہے، جو کہ سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ باہر چیزیں نہ نکلیں، بٹ گراؤنڈ ریئلٹی پہ نقصان تو ہوا ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو امریکہ کی چودراہٹ تھی جس کے لیے بالکل ٹھیک ہے. علی بدر صاحب اسی نوٹ پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ایران پوری طرح سے تیار تھا. 21 سال تک ایران نے اس جنگ کی تیاری کی، جبکہ امریکہ صرف فرعونیت اور تکبر کا شکار تھا. اس کو یہ اسسمنٹ ہی نہیں ہو سکی، یا ٹرمپ کو ٹریپ کیا گیا یا اس کو بالکل ہی اندازہ نہیں، اس کی ایجنسیز کا اور انٹیلیجنس فیلئر ہے بری طرح سے، کہ وہ یہ جان ہی نہیں سکے کہ ایران کا ویکنس اور اسٹرینگتھ ہے کیا. اور یہی نتیجہ ہے کہ آج ڈیفیٹ مل رہی ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو. یہاں پہ اختتام کرتے ہیں جی. اجازت، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرامز، نئے مہمانوں اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.